اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے کئی واقعات کو قرآن پاک کی آیات بنا کے ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب عقل پر نازل فرمایا، اور عام آدمی کے لیے بھی دنیا کی زندگی ایک ٹیسٹ ہے، ایک آزمائش ہے، اور خصوصی طور پر جب ہم قرآن پاک کی روشنی میں انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، ایک بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہاں پر بھی آزمائشیں، امتحانات ہر اللہ کے نبی کی زندگی میں آتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی اپنی توفیق سے اور مدد سے ان ساری آزمائشوں میں ان اپنے اولو العزم بندوں، عظیم المرتبہ ہستیوں کو پورا اترنے کی توفیق عطا فرماتی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی کئی ایک آزمائشیں ہیں، لیکن ان میں سے ایک آزمائش وہ ہے کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ کریم نے اس طرح فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب بڑھاپے کی تھی، آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دعا کی، ایک التجا کی، رب ہب لی من الصالحین، کہ اے اللہ پاک اپنے نیک صالح بندوں میں سے مجھے کوئی بیٹا عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری سنائی، فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک صبر کرنے والے بیٹے کی خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائے۔ پھر اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں ایک بیٹا عطا فرما دیا۔ پھر کیا ہوا؟ قرآن فرماتا ہے فلما بلغ معه السعی، جب وہ بیٹا آپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، یعنی 10-12 سال کے لگ بھگ عمر کی، اس وقت یہ آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آئی۔ آپ نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، اور عام آدمی جو ہوتا ہے وہ جو خواب دیکھتا ہے، دین دیکھتا ہے، تو سچے بھی ہوتے ہیں، جھوٹے بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات شیطانی وسوسے ہوتے ہیں خواب کی صورت میں، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو اولو العزم پیغمبر ہوتے ہیں ان کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر وحی ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام پر وحی کے نزول کے جو مختلف ذریعے تھے، کبھی حضرت جبریل علیہ السلام کچھ آیات لے کر آتے، کبھی سلسلۃ الجر جیسے گھنٹیاں بجتی ہیں ایسی آواز آتی، اور حضور علیہ السلام پر قرآن کا نزول ہو رہا ہوتا، اور کبھی آپ سوئے ہوتے تو خواب میں قرآن نازل ہو رہا ہوتا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس طرح اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہوا ہے کہ اپنی عزیز ترین چیز اپنے اس بیٹے کو جو اللہ کی بارگاہ سے دعائیں مانگ کے میں نے دیا ہے، اس کو میں اللہ کے راستے میں قربان کر دوں۔ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام انہیں مخاطب ہو کے کہا کہ یا بنی، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو؟ اب پوچھنے کی ایک وجہ مفسرین کرام نے یہ لکھی کہ بعض نے تو کہہ سکتا تھا کہ وہ تو چھوٹا بچہ تھا، عمر تھوڑی تھی، پتہ نہیں ان کی رائے شامل تھی کہ نہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پوچھا تو جواب دیا
حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ اے میرے والد گرامی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں حکم ہوا ہے آپ کر گزریے، انشاءاللہ تم مجھے صبر کرنے والوں میں سے ہو۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا اور پھر بنا کی طرف چل پڑے۔ اب کوئی بھی بندہ مومن جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ اس نیکی کے راستے میں روڑے کھائے، رکاوٹیں ڈالے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے بندے کے ایمان کی طاقت پر کہ کس طرح وہ اس معاملے کو سمجھتا ہے اور نیکی کے راستے کی طرف اطمینان کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ چلتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی شیطان نے کوشش کی کہ اس اللہ کے حکم کی جو تعمیل ہے اس سے میں انہیں روک دوں، شاید یہ اس سے رک جائیں۔ جب وہ آیا اس نے کچھ فلسفے بیان کرنے شروع کیے، دیکھیں ایک چھوٹا بچہ ہے، خواب میں آپ نے دیکھا ہے، اس کو کیوں ذبح کرتے ہو؟ تاکہ اللہ کے حکم کی تعمیل نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں اٹھائیں اور اس کو ماری۔ 3 مقامات پر شیطان آیا اور تینوں مقامات پر آپ نے کنکریاں ماری۔ جب ہم حج بیت اللہ شریف کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں وہاں پر بنا میں رمی جمرات کرتے ہیں۔ رمی کا مطلب ہوتا ہے سٹونز ہوتے ہیں ان کو پھینکنا، تو وہ 7 دفعہ پہلے دن، پھر تینوں کے اوپر ساتھ ساتھ دوسرے دن، پھر اس طرح تیسرے دن ہم وہ کنکریاں مارتے ہیں۔ ان دنوں کے اندر شیطان اپنی طرف سے کوشش کرتا رہا کسی طرح عمل درآمد نہ ہو سکے اللہ کے حکم پر، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے اس کو کنکریاں ماری۔ اور ہم بھی حج بیت اللہ شریف کے موقع پر اس سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہیں اور یہ حج کا واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی کنکریاں نہ مارے تو اس پر دم واجب ہو جاتا ہے، یعنی کہ قربانی جس طرح ہوتی ہے اس کو کرنی ہوگی، اور پھر اس کا وہ جو جرم ہے، گناہ ہے، غلطی ہے، اس کا ازالہ ہوگا یا اس کی کمی پوری ہوگی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکریاں ماری اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کر دیا۔ جب آپ نے ارادہ کیا اور گردن کے اوپر چھری چلانے کی کوشش کی، لیکن اللہ کی طرف سے چھری کو بھی حکم ہو گیا نکلنا۔ ایک دنیا کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں ڈفرینٹ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی اپنی اپنی نیچر ہوتی ہے۔ مثلا آگ ہے، اس کی نیچر یہ ہے کہ وہ چیزوں کو جلا دیتی ہے۔ اگر آگ جل رہی ہو، آپ اس میں کچھ چیز ڈالیں اور کوئی بندہ کہے جی یہ تو بالکل برف بن گئی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کی نیچر یہ ہے کہ وہ جلاتی ہے، لیکن اس آگ کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اگر وہ حکم دے دے تو یہ جلایا نہیں کرتی، گلو گلزار بن جاتی۔ نمرود نے آگ سے جلائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا۔ آگ کی نیچر ہے جلانا، لیکن حکم الہی ہوا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ قرآن کی آیت ہے کہ اے آگ تو نے آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانا نہیں ہے بلکہ ان کے لیے سلامتی بننا ہے اور ٹھنڈے ہو جانا ہے۔ اس آگ بھی آپ کے لیے گلو گلزار بن۔ اب جو چھری ہے، نائف ہے، اس کا کام کیا کاٹنا، لیکن اللہ نے اس کو حکم دے دیا کہ آج تیری بھی تو نیچر ہے اس کے مطابق کام نہیں ہو، رک جا۔ اور پھر اللہ پاک نے جنت سے ایک میلہ بھیج دیا
وہ وہاں پر ذبح ہوا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اللہ نے قربانی قبول بھی کر لی اور بچا بھی لیا، اور پھر فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام کا سر تک کر رویا، انا کذالک نجزی المحسنین، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے اور ہم اپنے نیک بندوں کو ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، فرمایا ہم نے اس کے بدلے میں بہت بڑا ذبیحہ بھیج دیا اور وہ تھا جنت کا ایک مینڈا۔ اب قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تقریباً 5000 سال پہلے کیا۔ مختلف ادوار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیکریفائس کی قربانی یاد رہی، لیکن قرآن پاک جب نازل ہوا اس کی جو ایکچوئل صورتحال تھی اللہ نے وہ بیان فرمائی، اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں عملی طور پر سن 2 ہجری سے لے کر اپنے وصال مبارک تک عید الاضحیٰ منائی اور آپ نے قربانی کی، اور اس طرح ہمارے لیے قربانی کرنا سنت ابراہیمی بھی ہے اور سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اکثر کسی کام کی حکمت کو سمجھنے کے لیے سوال کرتے۔ صحابہ کرام نے عرض کی ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں ہم کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا هذه سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت مطہرہ ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی کے ان واقعات کو قیامت تک اللہ تعالیٰ نے جو زندہ رکھا امت مسلمہ کے لیے، حضور علیہ السلام کی اس امت کے لیے، اس کے اندر جو ایک بڑا سبق ہے وہ یہ ہے جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی ایک ٹیسٹ ہے، ایک آزمائش ہے، کوئی مانے یا نہ مانے بالآخر یہ زندگی خود منوا لیتی ہے کہ یہ ایک آزمائش ہے، ایک ٹیسٹ ہے، اور اس آزمائش کے لیے نیک ہو یا بد ہو آزمائش تو سب کے لیے ہی ہوتی ہے، ہر انسان کے لیے یہ آزمائش ہے، لیکن اللہ کے اولو العزم بندوں پر جب یہ آزمائش آتی ہے اور پھر اللہ کی رضا کے لیے اس آزمائش پر پورا اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کے درجات بلند کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے درجات بلند کرتے ہیں۔ اور پھر جو قربانی ہم کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اندر ہمیں قربانی دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی ہمیں فجر کی نماز میں اٹھنے کے لیے اپنی نیند کی قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مالی لحاظ سے اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے تعاون کرنا ہوتا ہے، کبھی اپنے وجود کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے ہم قربانی دیتے ہیں۔ یعنی زندگی پوری قربانیوں کا ہی ایک مجموعہ ہے، لیکن شیطان کا کام یہ ہے کہ جب آپ نیکی کا ارادہ کر کے اس پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ کوئی نہ کوئی رکھنا ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ یہ اس نے اپنے ذمے ایک ڈیوٹی لی ہوئی ہے۔ قرآن فرماتا ہے اس نے کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ کہ اے اللہ پاک میں ان اولاد آدم کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، ہر ایک کو میں گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ہاں جو تیرے چنے ہوئے بندے ہوں گے،
خاص بندے ہوں گے، اے اللہ پاک ان پر میرا ذوق پیش نہیں کرے گا، انہیں تو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا، یہ اس وقت کی معذرت کر دی۔ لیکن کیا مطلب ہوا کہ جو چنے ہوئے نہیں ہوں گے وہ میرا ایزی ٹارگیٹ ہوں گے اور ان کو میں جلد کام گھما کے دیں گا۔ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا مخلص، یعنی لام کے اوپر زبر، ایک ہوتا ہے نا مخلص، یہاں ہے مخلص ہی۔ مخلص بندہ کیسے بنتا ہے؟ جب ایک آدمی اپنی زندگی کی روٹین آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق ڈال دے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنی زندگی کا ایسا ہی حصہ بنا لے جس طرح بریک فاسٹ، لنچ اور ڈنر ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ جس طرح کھائے بغیر ہماری باڈی اسٹرینتھ نہیں پا سکتی، اسی طرح ہمارے روح کو اللہ کے ذکر کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر وہ بے چین ہوتی ہے روح۔ اگر کبھی کبھی انسان کے اوپر ایسا وقت آ جاتا ہے کہ وہ گھبرا رہا ہوتا ہے، بظاہر وجہ نظر نہیں آتی، جو ماہرین نفسیات ہوتے ہیں ان کی عقل سمجھ میں بات نہیں آتی، وہ کہتے ہیں ان نون فیئر، دیٹ از ناٹ ان نون، دیٹ از نون فیئر۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے دوری۔ تم نے اللہ سے اپنا تعلق ڈسکنیکٹ کیا ہے، اٹ از نون فیئر ناٹ ان نون فیئر۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق ایک لنک اسٹیبلش کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ساری جو ڈپریشن ہوتی ہیں، ٹینشنیں ہوتی ہیں، اینگزائٹیز ہوتی ہیں، دفعہ دفعہ ہو جاتی ہیں۔ اور جتنے اللہ کے نیک برگزیدہ بندے وہ کسی کٹائی سے بھی بیٹھے ہوں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، انہیں کوئی ڈپریشن نہیں ہوتا، اور اللہ کو چھوڑ کے بڑے بڑے پیلس میں رہیں، بڑی بڑی لگژری گاڑیاں استعمال کریں، لیکن خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے۔ تو یہ کیا ہے کہ دنیا کی زندگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اللہ نے کیوں بھیجا ہے اور ہماری اصل منزل مقصود کیا ہے، اور یہ جو قربانی کرتے ہیں، انبیاء اکرام کی لائف ہسٹری کو سنتے ہیں، یا کسی نے بھی نہیں ہے، یہ وہم ہے، کون کیا کر رہے گا؟ عقل مند وہ نہیں ہوتا کہ جو دنیا کے اندر یہ سمجھے کہ میں قارون جتنا خزانہ اکٹھا کر لوں، یا فرعون جتنا جلال مل جائے، یا نمرود جتنی حکومت مل جائے تو میں کامیاب ہوں۔ اگر اسی میں ہی کامیابی ہوتی تو وہ کامیاب ہوتے، جبکہ کامیاب نہیں، وہ دنیا کے ناکام ترین حوالے سے انسان گزرے، اس لیے کوئی ان کو اچھا نہیں کرتا۔ لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ اور اس موقع پر، عید کے موقع پر میسج اور پیغام یہ ہے کہ ہمیں اپنا احتساب خود کرنا ہے، اس لیے کہ کوئی بندہ ہماری کمزوری اور کمی کو نہیں جانتا۔